پورا گھر چمچم کر رہا تھا۔ ڈرائنگ روم کی سیٹنگ بدلی گئی تھی۔ نئے پردے، قالین، فرنیچر کے علاوہ قدرتی مناظر سے دلکش نظر آتی دل آویز سینری سے دیواروں کو انوکھا حسن مل گیا تھا۔ بیڈ روم، لاؤنج، لابی رومز، لان اور گیسٹ روم میں آرٹسٹک مائنڈ اور سلیقہ مند ہاتھوں کا ہنر جاذبہ تھا۔ کچن میں کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ خاموش سی ٹرے میں سلاد ڈیکوریٹ کر رہی تھی جب لیمن کلر کے جارجٹ سوٹ میں فریش سی فرح بیگم اندر داخل ہوئی اور ایک طائرانہ نگاہ صاف ستھرے کچن پر ڈال کر اس سے مخاطب ہوئی۔ تمام چیزیں تیار ہیں؟ ان کی باروب آواز میں شدید کبیدگی اور تلخی تھی۔ جی سب تیار ہیں۔ فرح بیگم کو دیکھ کر حسب معمول رابعہ کا ہاتھ دل لرزش کا شکار ہو چکا تھا۔ مارے روب کہ وہ ان سے یوں ہی خوفزدہ رہتی تھی۔ کان کھول کر سن لو، جب تک عمر یہاں رہے گا اس کے سامنے اپنا یہ منحوس وجود لے کر مت آنا تاکہ وہ تمہاری نحوست سے دور رہے۔ تمہارے منحوس سائے سے اس گھر کی خوشیوں کو بچانے کے لیے میں نے ایک ملازمہ کا انتظام کیا ہے۔ عمر کی موجودگی میں وہ یہاں رہے گی۔ ایک کے بعد ایک نفرت بھرے الفاظ ان کے منہ سے نکلتے چلے گئے اور وہ غائل ہوتی گئی۔ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا۔ ایسے القابات وہ بچپن سے سنتی آ رہی تھی۔ منحوس وجود، سبز قدموں کی نحوست۔ بچپن سے جوانی تک وہ خود کو انہی دائروں کا حصار میں چکراتی دیکھتی آئی تھی۔ اس کی ذات پر نحوست کا ایسا لیبل لگا تھا کہ وہ اپنا حقیقی نام بھول چکی تھی۔ اگر کوئی بھولے بھٹکے اس کو اس کے نام سے پکارتا تو وہ فوراً ان نہیں پلٹتی، بڑا اجنبی اور غیر شناسا سا لگتا اسے اپنا نام۔ عجیب بات تھی، بچپن سے ایسے لفظ و طعنوں سے غائل و عادی ہونے کے باوجود وہ ان لفظ و طعنوں، نفرت انگیز رویوں اور حقارت آمیز نگاہوں کو نظر انداز کرنا نہ سیکھی تھی۔ ہر روز اسے ایسی نگاہوں، زبان کے خنجروں کا سامنا کرنا پڑتا اور وہ ڈھیٹ یا لاپرواہ بننے کی بجائے ہر زخم سے اٹھتی ٹیسوں پر بے آواز سسکتی تڑپتی رہتی تھی۔ عاقب کا دوست ٹرانسفر ہونے کے باعث اسلام آباد سے یہاں آ رہا تھا۔ عمر خان ماں باپ کا اکلوتا چشم و چراغ، اعلیٰ خاندان و ہائی اسٹیٹس والا بندہ جو قسمت سے کنوارا بھی تھا۔ فرح بیگم کی عقابی نگاہوں شاطر فطرت فوراً الرٹ ہوئی۔ وہ کافی عرصے سے نمرہ کے لیے کسی ایسے لڑکے کی تلاش میں تھی، مختصر فیملی، اونچا خاندان، دولت و شہرت اور لڑکا بھی اکلوتا۔ ان کی مراد بر آئی۔ عاقب نے سرسری ذکر کیا تھا کہ اس کے دوست عمر کا یہاں ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ فرم کی جانب سے گھر ملنے میں کچھ وقت لگے گا، تب تک وہ ہوٹل میں رہے گا۔ فرح بیگم مچل گئی کہ یہ کس طرح ممکن ہے، ان کا گھر ہوتے ہوئے عمر ہوٹل میں رہے۔ پہلے تو عمر مانا نہیں، مگر فرح کے بے حد اصرار پر مجبور ہو کر اس نے حامی بھر دی اور اسی دن سے فرح بیگم جو ہاتھوں کی بجائے دانتوں سے پیسہ خرچ کرنے کی عادی تھی، بڑے کھلے دل سے بڑے بڑے نوٹ خرچ کرنے لگی۔ پورے روہیل ولا کی اثر نو تزئین آرائش کی گئی تھی، جس کا سارا بوجھ رابعہ کے کندھوں پر تھا، جس کی رات دن کی انتھک محنت سلیقہ مندی کے باعث ہر شے چمچما رہی تھی۔ آج عمر کو آنا تھا۔ صبح سے وہ کچن میں مصروف تھی۔ عاقب کی ہمراہ نمرہ عمر کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ گئی ہوئی تھی۔ کچن سے فارغ ہو کر اس نے ٹیبل سیٹ کی تھی اور کمرے میں چلی آئی۔ عصر کی اذان ہو چکی تھی۔ وہ وضو کرنے بیسن کی جانب بڑھ گئی۔ عمر کی شخصیت باغ و بہار تھی۔ اس کی آمد نے روہیل ولا کی اداسی و خاموشی میں ہنسی کے جلترنگ بجھا دیے تھے۔ وہ بہت بولنے کا عادی تھا، بہت دلچسپ گفتگو کرتا تھا۔ جب سے وہ آیا تھا نمرہ کے قہقہے بے قابو ہو گئے تھے۔ فرح بیگم بھی مسکرانے لگی۔ عاقب نے ایک ہفتے تک اسے بھرپور کمپنی دی تھی، پھر اس کے اصرار پر وہ آفس جانے لگا تھا۔ آفس سے واپس پر وہ دونوں اکثر باہر نکل جاتے اور ان کی واپسی کھانے کے بعد ہوتی۔ نمرہ بے حد خوش رہنے لگی تھی۔ اکثر وہ عمر کے ساتھ باہر جاتی تھی۔ فرح بیگم از خود نہیں موقع دیتی تھی ساتھ بیٹھنے کا، باتیں کرنے کا۔ عمر سے عاقب کی دوستی بہت پرانی تھی۔ عمر کے والد آرمی میں تھے، ان کی پوسٹنگ کراچی میں ہوئی اور کئی سال وہ کراچی میں رہے تھے، ان کے برابر والے بنگلے میں۔ تب سے ان گھرانوں میں دوستی کی بنیاد پڑی تھی، جو گزرتے وقت کے ساتھ مضبوط ہو گئی۔ روہیل صاحب بہت اعلیٰ اخلاق، شیر مزاج کے مالک تھے۔ عمر کے والد جبران خان سے گہری دوستی تھی، دونوں بیگمات میں بھی خاصی محبت تھی۔ جبران خان کی پوسٹنگ کراچی سے دوسرے شہر اور شہر در شہر ہوتی رہی تھی، لیکن ان کی دوستی میں برقرار رہی تھی۔ پھر عمر اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلا گیا۔ روہیل صاحب کی ڈیتھ ہو گئی۔ عاقب سے
بڑا ثاقب امریکہ چلا گیا تھا بزنس کے سلسلے میں۔ عاقب پڑھائی اور گھر کی ذمہ داریوں میں الجھ کر عمر سے مستقل رابطہ نہ رکھ سکا تھا۔ ان کے درمیان کم رابطہ رہتا تھا۔ 5 سال بعد وہ پھر مل بیٹھے تھے۔ پرانے مراسم اثر نسوا استوار ہو گئے تھے۔ رات کھانے کی میز پر وہ چاروں موجود تھے۔ ماں کے اشاروں پر نمرا بڑھ بڑھ کر اسے ڈشز پیش کر رہی تھی جو وہ شکریہ کہہ کر پلیٹ میں ڈال رہا تھا۔ اس کے برابر میں بیٹھا عاقب بھی کچھ نہ کچھ اس کے آگے رکھ رہا تھا، جبکہ عمر کھانا کھاتے ہوئے باتیں بھی کر رہا تھا، مگر اس کی متجسس نگاہیں ڈائننگ روم سے ملحقہ راہداری کی سمت بار بار اٹھ رہی تھی، جس سمت کچن تھا، اور ملازمہ رشیدہ گرم گرم پھلکے اس طرف سے لا رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، رک کیوں گئے؟ کھاؤ نا۔ فرح بیگم اس کے ہاتھ رکتا دیکھ کر بولی تو وہ فوراً سنبھل گیا۔ میں کھا رہا ہوں، اصل میں کھانا اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے کہ پیٹ بھر جاتا ہے، مگر نیت نہیں بھرتی۔ اس کے لہجے میں حقیقی ستائش تھی۔ فرح بیگم کے چہرے پر منافقانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ جب میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی تو سب لوگ میرے پکائے ہوئے کھانوں کے گرویدہ تھے۔ روحیل کے فرینڈ فرمائش کرتے تھے کہ اب مجھ سے زیادہ ذائقہ نمرا کے ہاتھ میں آ گیا ہے، بہت عمدہ کوکنگ کرنے لگی ہے۔ وہ عاقب کے ہونٹوں پر در آنے والی تلخ مسکراہٹ نظر انداز کر کے گویا ہوئی۔ ارے اتنی اچھی کوکنگ نمرا کرتی ہے؟ نمرا ویری ایکسیلنٹ اینڈ ونڈرفل کوکنگ، وہ مسکراتی ہوئی نمرا کو دیکھ کر بولا، جبکہ فرح بیگم نے تیز نگاہوں سے عاقب کو گھورا، جو کچھ کہنا چاہتا تھا۔ صرف خالق والی شاباش سے کام نہیں چلے گا، آپ کو باہر کسی اچھے انوپی سی آئس کریم کھلانی ہوگی۔ اس ادا سے وہ اٹھلا کر بولی، گویا حقیقتاً ساری محنت اور جان فشانی میں اس کی ذات ملوث ہو۔ یقیناً وہ ابھی چلتے ہیں۔ وہ راضی تھا۔ میں نہیں جا سکوں گا یار، عاقب نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا۔ کوئی معذرت نہیں چلے گی، چلو نا یار، اس طرح کچھ وقت ہو جائے گی۔ بھائی ایسے ہی کرتے ہیں، مگر آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ آپ نمرا کو لے کر چلے جاؤ، عاقب تھکا ہوا ہے، کل آپ کے ساتھ جائے گا۔ فرح بیگم نے عاقب کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر انہیں جلد روانہ کر دیا تھا، اور ان کے جاتے ہی وہ اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ کس بات نے تمہارا دماغ اتنا خراب کر رکھا ہے؟ کیوں تمہارے لبوں پر اس قدر طنز مسکراہٹ رہنے لگی ہے؟ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ وہ آتے ہی کسی طاقتور بم کی طرح بلاسٹ ہوئی تھی۔ مما، جھوٹ اور مبالغہ آرائی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لیکن آپ اور نمرا وہ تمام حدیں پار کرتی جا رہی ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ محنت کوئی اور کرے اور داد دوسرا وصول کرے؟ عاقب کی دھیمی آواز میں ملال تعصب اور طنز کی آمیزش تھی۔ تمہیں اس ڈائن کی طرفداری کی بہت کرنی آتی ہے، بہن کی فکر نہیں ہے۔ بھائی بہنوں کے گھر بسانے کے لیے ڈھیروں جتن کرتے ہیں، ایک تم ہو جس کو فکر ہی نہیں ہے، الٹا بات بگاڑنے کی کوشش میں ہو۔ بہت غلط سوچ ہے آپ کی۔ بیٹی اور بہن کی شادی کرنے کے یہ طریقے سطحی ہیں۔ اس طرح جھوٹ بول کر کسی شخص کو فریب دے کر گھر بسائے نہیں جاتے، بلکہ گھر بسانے سے قبل اجاڑ کے حماقتیں ہوتی ہیں۔ تمہارے منہ میں خاک، بس یہی کسر رہ گئی تھی تمہارے کہنے کی۔ وہ شدید غصے سے جلا کر بولی، مما مجھ سے بدگمان مت ہو۔ وہ ان کے قریب آ کر بولا، تم نے خوش کمانی کی کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی۔ سوری مما، مجھے آپ سے اور نمرا سے بہت محبت ہے، مگر بھابھی کے ساتھ آپ کا رویہ مجھے پشیمانی میں مبتلا کرتا ہے۔ وہ بھی اس گھر کی فرد ہیں، بہت معتبر تعلق ہے ان کا ہم سے اور ان کا گھر سے۔ خبردار جو تم نے اگر آگے مزید کچھ کہا، وہ شدید اشتعال انگیز لہجے میں بولی، نہیں ہے کوئی تعلق اس کا ہم سے اور اس گھر سے۔ پھر کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے انہیں؟ یہاں سے واپس بھجوائیں، ان کے گھر مفت بگار کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس کے منحوس وجود سے سب خوفزدہ رہتے ہیں، کب اس کی نحوست کسی کو نگل جائے، بھروسہ نہیں کسی کو۔ یہ تو میرا ہی حوصلہ ہے جو ایک بیٹا گنوا کر بھی اس سبز قدم کو گھر میں بٹھا رکھا ہے، جس گھر کی دہلیز کو وہ سرخ سہاگن کے سوٹ میں عبور کرتی، وہ اس نے بیوقی کے سفید جوڑے میں عبور کی۔ جس جگہ مسرتوں کے شادیانے بج رہے تھے، وہاں دکھوں آہوں کا ماتم بچھا دیا اس بدبخت نے۔ میرے بیٹے نے اس کا چہرہ دیکھنے سے قبل موت کا چہرہ دیکھ لیا، سہاگ کی سیج کی بجائے قبر کے آغوش میں جا لیٹا۔ وہ تیز تیز کہتے ہوئے رونے لگی تھی۔ ان کی بلند آواز رشیدہ کے ساتھ کام سمیٹتی رابکہ کے کانوں میں بآسانی پہنچ رہی تھی۔ رابکہ تیزی سے برتن اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کی نم آنکھیں رشیدہ دیکھ چکی تھی۔ مما، یہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، پھر موت کا ایک دن مقرر ہے، اس میں کسی کی بدبختی خوشبختی کا دخل نہیں ہوتا، مقدر ہاتھ سے لکھنے والے شے نہیں ہے۔ اور ماما، لوگ کہتے ہیں تو کہنے دیں، مگر آپ کہتی ہیں تو مجھے بے حد دکھ و افسوس ہوتا ہے۔
کیونکہ آپ ایک مذہبی عورت ہیں، دین کی پاسداری، اخوت و اخلاص، درگزر موت و مروت کے فوائد جانتی ہے۔ ہمارے دین میں ایسی تو ہم پرستی کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، نحوست، بدشگونی، ایسے عقیدے ہمارے مذہب میں نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کو یہی درس دیتی ہیں نا؟ انہیں خاموش دیکھ کر وہ کچھ باحوصلہ ہو کر مزید بولا، پرسوں مسرت آنٹی آپ سے اپنی بہو کی شکایت کر رہی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ اصل بیٹی تو دراصل بہو ہی ہوتی ہے، اپنی بیٹی پرائی ہو جاتی ہے اور وہ پرائی بیٹی جو بہو بن کر آتی ہے تاحیات اپنی بن کر رہتی ہے۔ پھر اگر وہ کچھ دن نخرے دکھائے، بدسلوکی کرے تو برداشت سے کام لینا چاہیے۔ آپ کا صبر و اچھا سلوک دیکھ کر وہ از خود آپ کی گرویدہ ہو جائے گی۔ یہی کہا تھا نا آپ نے؟ ہاں کہا تھا۔ پھر ان کے تیور بگڑنے لگے۔ غیر سوائے لوگوں کو آپ خوف الہی و حقوق العباد کی تلقین کرتی ہیں، اپنی جیسی عورتوں کو مشورے دیتی ہیں کہ وہ بہوؤں کے برے سلوک پر بھی برداشت و تحمل کا مظاہرہ کریں، اور خود آپ کیا کر رہی ہیں؟ صابر، محنتی و بے انتہا خدمت گزار بہو کی ہر لمحہ تذلیل و توہین کرتی ہیں۔ یہ قول و فعل کا تضاد، چراغ تلے اندھیرا والی مثال کیوں مما؟ آخرکار چل گیا نا اس کا منحوس کا جادو تم پر بھی؟ بس مجھے اس دن کا خوف تھا کہ تم اس کے حسن کے سحر میں جکڑ کر مجھ سے سوال کرو گے۔ انہوں نے آنکھیں نکالتے ہوئے اس انداز سے کہا کہ وہ ان کی سطحی ذہنیت پر بھونچکار رہ گیا۔ اسے ماں سے ایسی گراوٹ کی توقع نہیں تھی۔ مما خدا کے لیے کچھ تو خیال کریں، وہ میرے لیے قابل احترام ہے۔ انہوں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور سیدھی کچن کاؤنٹر صاف کرتی رابطہ کے پاس آئی اور وہ دونوں ہاتھوں سے پیٹ ڈالا۔ بدچلن، بدکار، ایک بیٹے کو کھا گئی اور دوسرے کے ساتھ منہ کالا کرنے کے خواب دیکھ رہی ہے، لیکن تیری ایسی آرزو میں ہرگز پوری نہیں ہونے دوں گی۔ جس طرح میرا بیٹا تڑپ تڑپ کر مرا ہے، تجھے بھی ایسے ہی سسک کر مرنا ہوگا۔ وہ پھولی سانسوں کے ساتھ اس سے کہہ رہی تھی، آنٹی عاقب مجھے بھائی کی طرح عزیز ہے، میں ایسا نہیں سوچ سکتی۔ ان کے تھپڑوں سے زیادہ تکلیف اس الزام نے دی تھی۔ وہ بول پڑی تھی، چپ کر منحوس، کاٹ دوں گی زبان تیری۔ جو آئندہ چلی، وہ جس طوفانی رفتار سے آئی تھی ایسے ہی چلی بھی گئی تھی۔ بھابی جی، بیگم صاحبہ تو بہت ظالم ہے، باہر تو لوگ ان کو بہت اللہ والی سمجھتے ہیں، بہت تعریف کرتے ہیں ان کی درس کی، ان کے واعظ کی، دین کی، بہت اچھی اچھی باتیں بتاتی ہیں، اور یہاں گھر میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی جو یہ لوگوں کو بتاتی ہیں۔ رشیدہ اندر آ کر اس سے حیرانگی سے مخاطب ہوئی، جو اپنے آنسو ضبط کرنے کی سعی میں تھی۔ یہ سب میرے نصیب کی خرابی ہے۔ اس کے سپاٹ انداز نے رشیدہ کا منہ بند کر لیا تھا، مگر اپنے جسم سے اٹھتی درد کی ٹیسوں کو نہ روک پائی تھی۔ رات کافی پرکیف و روشن تھی۔ موسم سرما رخصت ہو چکا تھا، موسم گرما کی آمد تھی۔ جاتی سردیوں کے معمولی سی خنک فضا کی خوشگواریت بخشے ہوئے تھی۔ گلاب کی روح خوشبوؤں سے معطر ہوائیں دل و دماغ کو تازہ لفاظت سے مسحور کر رہی تھی۔ عمر گیلری میں کھڑا نیچے لان میں دیکھ رہا تھا۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ وہ اپنی مخصوص جگہ پر موجود تھی جہاں وہ اسے مسلسل کئی دنوں سے بیٹھا دیکھ رہا تھا، لان کا وہ حصہ جو ملازموں کے کوارٹر سے ملحقہ تھا، اور وہاں برگد کے درختوں کی بڑی بڑی شاخوں نے چھوٹے سے جنگل کا روپ ڈھال لیا تھا۔ وہ اسی جگہ روزانہ بیٹھی نظر آتی تھی، کسی گہری سوچ کی ندی میں ڈوبی ہوئی، ارد گرد سے بےگانہ۔ بہت کوشش کے باوجود وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا تھا کہ اس وقت ہر طرف اندھیرے کا راج ہوتا تھا۔ لان میں جلنے والی نائٹ لائٹس کی مدھم روشنیاں اندھیرے پر غالب آنے کے لیے کافی تھی۔ وہ وہاں آیا تو شروع میں گھر سے دوری کے سبب اسے نیند نہیں آتی تھی، ویسے بھی نئی جگہ ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگتا تھا۔ وہ نیند نہ آنے کے سبب گیلری میں آ کر کھڑا ہو گیا، تب پہلی مرتبہ اس کی نگاہ اس جانب اٹھی تھی۔ پھر دوسرے دن بھی وہ اسے وہیں بیٹھی نظر آئی۔ تیسری رات خود بخود اس کے قدم کمرے سے اٹیچ گیلری کی جانب اٹھ گئے۔ وہ وہیں بیٹھی تھی، سوچوں میں گم، دنیا مافیا سے بے خبر۔ اب اس کا معمول بن گیا تھا، وہ گیلری میں آ کر کھڑا ہو جاتا اور اسے دیکھتا رہتا، جو شاید رات کے اس تنہا تاریکی میں تازہ ہوا اور آزاد ماحول میں کچھ وقت گزارنے آ جاتی تھی۔ وہ بہت کم وقت وہاں بیٹھتی تھی اور پھر کوارٹر کی سمت گم ہو جاتی تھی۔ عمر کی چلبلی طبیعت کے اندر تجسس مچلنے لگا تھا۔ وہ کون ہے جو گھر میں رہتی تھی مگر سامنے نہیں آتی تھی؟ وہ گھر کے سب افراد سے واقف تھا، فرا آنٹی، نمرا، سمرا آپی جو اپنے سسرال میں تھی، یہاں کی اکلوتی ملازمہ رشیدہ۔ اس کے باوجود کوئی پراسرار وجود تھا
جو اپنے ہونے کا بھرپور احساس دلاتا۔ کچن سے لے کر اس کے گیسٹ روم تک اندیکھے وجود کی سلیقہ مندی و نفاست اسے تجسس کر چکی تھی۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یقیناً وہی وجود ہے جو رات کی تاریکی میں برگد کی بوڑھی شاخوں سے اپنا دکھ، اپنے احساسات شیئر کرتا ہے۔ اس رات سے پردہ اٹھا کر رہے گا۔ پہلے اس نے گیلری سے جھانک کر اس کی موجودگی کی تصدیق کی اور پھر دبے دبے قدموں سے سیڑھیاں اتر کر اس جانب چل پڑا اور اس کے قریب گیا تو معلوم ہوا وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ اس کی دھیمی دھیمی سسکیاں اسے ڈسٹرب کر گئی۔ السلام علیکم۔ وہ واپس لوٹنے کی خواہش کو دبا کر آہستگی سے بول کر سلام کر بیٹھا۔ جواباً رد عمل بڑا غیر متوقع تھا۔ اس کی آواز سن کر وہ اس طرح کھڑی ہوئی گویا اسے 440 واٹ کا کرنٹ لگا ہو۔ آپ خوف سے اس کی آواز بری طرح لرز رہی تھی۔ ارے آپ اتنا ڈریے مت، میں انسان ہوں، کوئی بھوت نہیں۔ میرا نام عمر جبران خان ہے، اسلام آباد سے یہاں آیا ہوں، عاقب کا دوست ہوں اور عاقب کی فیملی سے بہت اچھے ریلیشن ہیں میرے فیملی کے۔ یہ تھا میرا تعارف۔ اب آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ یہاں روز رات کو بیٹھا دیکھتا ہوں، دن میں آپ کہیں نظر نہیں آتی۔ عمر اس کی جانب دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ آسمان پر چمکتا چاند ان سماعتوں میں عین برگد پر تھا اور اس کے سطح تراز چاندنی میں برگد کی گھنی شاخوں سے چھنتی روشنی میں اس کے سفید رنگت و دلکش نقوش ایسے تھے جیسے بدلی میں چاند۔ وہ ازخود گھبرائی اور بوکھلائی ہوئی تھی۔ آپ کون ہیں؟ اپنا تعارف کروائیں نا، وہ دوبارہ بولا۔ میں کوئی نہیں ہوں، وہ سخت سراسیمہ تھی۔ آپ کوئی نہیں ہیں؟ اچھا یعنی آپ وہی ہیں جو مجھے شبہ تھا۔ وہ یکدم سنجیدگی سے گویا ہوا۔ کیا مطلب؟ اس کا دل بری طرح دھڑکا کہ شاید وہ اسے پہچان گیا ہے کہ وہ ثاقب کی بیوی ہے۔ خوف و فکر سے اس کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ فرحہ بیگم کا حکم تھا وہ کسی کے سامنے نہ آئے، کسی کو معلوم نہ ہو کہ ثاقب کی بیوہ یہیں رہ رہی ہے، اور بہیت کھلا بھی تو عمر کے سامنے، جس کے سامنے نہ آنے کی سخت ترین ہدایت تھی۔ اسے اپنی شامت نظر آ رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں کی مار سے زیادہ زبان کی مار ناقابل برداشت تھی۔ مجھے پہلے دن سے یہی شک تھا کہ اس گھر میں کسی نیک دل پری کا سایہ ہے جو عمدہ کھانے بنا کر، اعلیٰ ڈسٹنگ کر کے، نظر نہ آنے کے باوجود بھی سب کا خیال رکھ کر اپنی ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ تو آپ ہیں وہ نیک دل پری جو سب کو اپنا گرویدہ بناتی ہیں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے مسکرا کر گویا ہوا اور اس کے کچھ حواس بہتر ہوئے کہ جو وہ سمجھی تھی وہ بات نہیں تھی۔ ایک نیک دل پری، آپ کا نام کیا ہے؟ مقام کہاں ہے؟ میں پری نہیں ہوں، وہ جاننے کے لیے آگے بڑھی۔ پھر کون ہے وہ؟ اس کا راستہ روک کر بولا۔ کوئی بھی نہیں، مجھے راستہ دیں۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ اوکے، میں صبح آنٹی سے معلوم کروں گا۔ وہ آگے سے ہٹتا ہوا بولا۔ نہیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کسی کو بھی نہیں بتائیے گا کہ میں آپ کے سامنے آئی تھی۔ وہ یکدم ہاتھ جوڑ کر بولی۔ کیوں؟ آپ کو دیکھنے پر کوئی دفعہ لگتی ہے؟ وہ شاک تھا۔ نہیں، آپ وعدہ کریں کہ کسی کو نہیں بتائیں گے میرے بارے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، آئندہ کبھی یہاں نہیں بیٹھوں گی۔ اس کی آواز میں بے بسی اور لاچاری کی ایسی خوفزدگی تھی کہ وہ وعدہ کر بیٹھا۔ وہ رات اس نے بے خواب گزاری تھی۔ لرزتی کانپتی آواز کے بے بسی خوف اسے عجیب سے اضطراب میں، بے سکونی میں مبتلا کر گئی۔